ججز اور عدلیہ کے تحفظ کی جو ضامن ہے اب نگران وفاقی حکومت بن چکی ہے. سوال اہم یہ ہے کہ کیا یہاں پر بھی اطلاق صرف ایک ہی پارٹی سے منسوب لوگوں پر کیا جائے گا یا جس لیولنگ فیلڈ کا مطالبہ پی ٹی آئی کرتی آ رہی تھی اس کا اطلاق ہمیں یہاں پہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس کے نشانے پر کون کون آ سکتا ہے, کس کس سیکٹر سے لوگ آ سکتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ تفصیلات ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. مگر اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف یہ آلریڈی بتا چکی ہے کہ ہم جو بھی حالات ہو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنے والے. ہمارے پاس اے بی کے بعد اب پلان سی بھی موجود ہے اور پلان سی کے علاوہ ایک اور پلان بھی ان کے پاس موجود ہے. عارف الوی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہ رانگ نمبر ہے. حامد خان صاحب اور رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ ذہنی بیمار ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ شیر افضل مروت صاحب نے جو پارٹی کی قیادت ہے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں اور یقینی طور پہ وہ پھٹ پڑے ہیں جس قسم کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں. آخر اس جھگڑے کی وجہ کیا, جو پارٹی کے اندر یہ جھگڑا ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا, اور ایک پارٹی کے فورم کی بجائے اسے پبلک کے اندر کیوں لایا جا رہا ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور کبھی بھی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پنجاب کی بات ہوتی ہے, پنجاب کا موڈ ہمیشہ لاہور شہر طے کرتا ہے. لاہور کا کیا موڈ ہے یہ آپ کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی انفارمیشن ہم اسی پروگرام مقابل کے اندر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ لاہور شہر کا موڈ کیا ہے, اس سے ہمیں پورے پنجاب کے موڈ کے حوالے سے پتہ چل جائے گا. سب سے پہلے عامر صاحب, دا موسٹ امپورٹنٹ, ہماری اعلیٰ کا تو لفظ خود چیف صاحب نے کہا نہیں کہنا, ہماری عدالت سپریم کورٹ جو ہے, سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کے اگینسٹ ایک فیصلہ آیا. اس فیصلے کے بہت سارے مضمرات تھے جو اب ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہے ہیں, جگہ جگہ لوگوں کی بات چیت میں بھی نظر آ رہے ہیں. یہ جو ضمانت ہے اب نگران وفاقی حکومت کی, نشانہ کون ہے, اصل میں نشانہ کون ہے, پوائنٹ یہاں پر ہے؟ بھئی یہ ابھی لیٹسٹ یہ بنائی گئی ہے, ایک جی آئی ٹی بنائی گئی ہے 6 ممبرز کی, جس کے اندر تمام ایجنسی کے لوگ ہیں اور ڈی آئی جی سائبر کرائم جو ایڈیشنل ڈی جی ہیں ایف آئی اے میں وہ اس کے سربراہ ہوں گے, آئی بی بھی, آئی ایس آئی بھی ہے, تمام لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ کوئی بھی اگر ایک سازش کے تحت ایک ملیشیس کوئی انٹینٹ کے ساتھ, گندے ارادے کے ساتھ کسی کے خلاف بھی کوئی سازش کرتا ہے یا کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے تو قانون پہلے ہی موجود ہیں. اس کے لیے کسی نئی جی آئی ٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف اطلاق کرنا ہے جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں. تو جی آئی ٹی کا اس لیے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک جی آئی ٹی کی ہسٹری رہی ہوئی ہے کہ خاص طور پہ ٹارگیٹڈ کیا گیا. تو ریسنٹ ٹائمز میں خاص طور پہ جس طریقے سے لوگوں کو اٹھا کے پکڑ کے وہ کیا گیا ہے, تو اس کے بعد یہ ان اداروں کی اور ان کی جی آئی ٹیز کی کریڈیبلٹی کو ساکھ پہنچا ہوا ہے. تو ویسے ہی ہونا چاہیے, اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. باقی رہا عدالت کے فیصلے کا, تو فیصلوں کے اوپر فیئر کرٹیسزم بڑی جائز چیز ہے, قانونی طور پہ بھی, اخلاقی طور پہ بھی, ہر لحاظ سے. اس میں کوئی جب فیصلہ پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے, ہاں جب فیصلہ نہیں آیا ہوتا تو پھر ایک احتیاط ضروری ہوتی ہے, سب جوڈس معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایسے جو تاثرات ہیں, خیالات تاثرات کی اس پہ اثر انداز نہ ہو, کوئی پریشر نہ بنا ہو, اس وقت محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. مگر جب فیصلہ آ جاتا ہے تو فیصلے کے متعلق کھل کے بات ہو سکتی ہے اور وہ بات ہوتی رہے گی, کیونکہ فیصلوں کی عزت, ہاں ججوں کی زندگی پہ اوپر ذاتی حملہ, کسی کے اوپر بھی ذاتی حملہ. یہ بھی میں سن رہا تھا سبات بی بی جو لاہور بار کی غالباً جنرل سیکرٹری ہیں, وہ صحیح فرما رہی تھیں کہ جناب ججز کی کیا, صحافیوں کی, بیوروکریٹس کی, کسی کی بھی ذاتی زندگی کے اوپر کوئی حملہ کیا جائے تو وہ قانون کا وہاں پہ جو ہے اطلاق ہونا چاہیے اور عملداری ہونا چاہیے اور پکڑنا چاہیے. پر یہ اس لیے میں نے کہا نا کیونکہ ایک تسلسل چل رہا ہے, کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ مار دھاڑ کی جا رہی ہے اور اس کے اندر کوئی فیئر پلے نہیں ہے. نظر آ رہا ہے کہ ایک مخصوص لوگوں کا, مخصوص طبقے کا, مخصوص پارٹی کے لوگوں کو بہت اوور ویلمنگلی پکڑا جا رہا ہے. اس کے اندر کوئی وہ بحث نہیں ہے. تو اس کے اندر اگر کوئی ایک نیا کوئی گمک کیا ہے تو پہلے یہ حالات بہت زیادہ ایک قسم کی نا ایک ہوپ لیسنس, ایک ڈسپیئر معاشرے میں ہے, تو وہ مزید بڑھے گی میں سمجھتا ہوں. باقی یہ ہے کہ جو فیصلہ بھی آیا ہے لیٹسٹ جو ہے, تو اس کے اوپر تو پورا پاکستان کہہ رہا ہے, بڑے ہی کم لوگ ہیں کہ سوائے جو ڈائریکٹلی بینیفیشریز ہیں اس کے نون لیگ کے, مگر اس کے فیصلے کے اوپر بڑے بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ, بہت زیادہ پی ٹی آئی کے ناقد اور بہت زیادہ جسٹس فائز صاحب کے بھی جو مدعا ہیں, اور ان کی طرف سے بھی یہ آیا کہ یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے.
اور فیصلے کے اوپر جو مین 2-3 اعتراضات بڑے کھلے ڈلے ہیں، اس میں کوئی بحث کی بات نہیں. جو اوور ایک اس کے اوپر آ رہا ہے کہ جناب یہ کلیئرلی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. آئین کے اندر جو ہے سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کہ اس سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر 3 قسم کے مقدمات آتے ہیں. سپریم کورٹ ایک ٹرائل کورٹ نہیں ہے، وہاں پیروی ٹرائل کی نہیں ہوتی ہے، وہ ماتحت عدالتوں میں ہوتی ہے. سپریم کورٹ میں یا اپیل کے لیے آپ جاتے ہیں، اپیلیٹ کورٹ ہے، یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے کہ آئین سے ریلیٹڈ کوئی مقدمہ ہے اس کی تشریح کروانی ہے تو وہاں جاتا ہے، یا پھر وہاں پہ کوئی اگر بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے تو 184(3) کے تحت یا ایک پٹیشن بھی دی جاتی ہے کہ جناب یہ ایک بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ کی توجہ حاصل کی جاتی ہے، استدعا کی جاتی ہے. یہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ میرے جیسے بے تاشا لوگ ہیں اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ جس طرح کیونکہ 1988 کے اندر بے نظیر کے کیس کے اندر یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ جس طرح ایک فرد کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں اس طرح پولیٹیکل پارٹی کے بھی بنیادی حقوق ہوتے ہیں بلا شبہ. تو یہاں پہ آرٹیکل 17 کو بار بار کہا جاتا ہے کہ رائٹ آف ایسوسیشن یہ ایک بنیادی حقوق ہے، بنیادی حق ہے. تو اس کا یہ جو شارٹ آرڈر دیا گیا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور چند لوگوں کے جن کے مبینہ جو کہ پی ٹی آئی کے ممبر تھے ان کے حقوق کو بچاتے ہوئے 1.5 کروڑ کے قریب جو پی ٹی آئی کا ووٹر تھا جس نے پچھلی دفعہ ان کے حق میں ووٹ دیا تھا ان کے حق کو سلب کیا گیا ہے. ایک یہ والا ان کے اوپر سیدھا اس کے اوپر ہے کہ بنیادی حقوق کے یہ بنیادی جو لوازمات ہے اس کو پورا نہیں کرتا. دوسرا یہ اس کے اوپر جو الزام ہے کہ یہ جو ٹرائل تھا وہاں پہ جو ٹرائل ایک قسم کا کیا گیا کہ یہ ممبر تھے نہیں ہیں، یہ کون کس وقت ممبر ہے، یہ ٹرائل کی باتیں تھیں، یہ سول عدالتوں کے پاس جاتا ہے کیس، یہ سپریم کورٹ کی بات کرنے کی نہیں تھی وہاں پہ. تیسرا جو اعتراض یہ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو اپنی صدا کی تھی، جو ان کی پریئر تھی، پلی تھی، وہ یہ تھی انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ جنرل سیکرٹری جو پی ٹی آئی کے ہیں جنہوں نے الیکشن کرایا، الیکشن کمیشنر لگایا، اس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا. مگر جو سپریم کورٹ نے جو اعتراضات جو نہیں بھی انہوں نے مانگے تھے وہ ایک قسم کا. چوتھا یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے ابھی ایک بہت بڑا فیصلہ کیا جس کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ تھا جس کی بڑی سوالات تھے 62(1)(f) کی اندر کہ جی وہاں پہ کیا تاحیات نااہل کرنے کا اختیار کانسٹیٹیوشن میں ذکر نہیں ہے، عدالتیں دے سکتی تھی، تشریح کر سکتی تھی. تو اس کے اوپر ایک فیصلہ آیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جہاں خاموش ہے، جہاں آئین نہیں کہتا وہاں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے اب لازم کیا ہے کہ پارلیمان جو ہے اگلی دفعہ جب یہ بنے تو اس کو واضح کرے. تو وہاں پہ جہاں پہ آئین خاموش ہے تو یہاں بھی یہ سوال تھا کہ الیکشن کمیشن کی الیکشن ایکٹ کے اندر جو 215 کی ایک جو شک ہے اس کے اندر ابہام ہے. تو جہاں ابہام ہے وہاں پھر آپ وہ اس کا اپوزٹ جو تشریح 62(1)(f) میں کی تھی اس کا ایک ریورس گیئر لگا یہاں پہ. کم از کم میرے جیسے لوگ اس طرح ہی تشریح کر رہے ہیں، اور میرے جیسے ہم تو ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک رپورٹر ہیں، مگر زیادہ تر لوگ جن کے ہم سن بھی رہے ہیں، جن سے بات بھی کرتے ہیں، جو ہم نے اپنے تجربے سے سیکھا، تو اس کے اندر ایک لا ایک جورسڈکشن کریٹ کی گئی یا تھوڑا سا اپنی جورسڈکشن سے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے ذریعے تجاوز کیا. تو اس کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے اور بڑے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس کا ریویو ہونا چاہیے. اور کل اعتزاز حسن صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ 48 گھنٹے کے اندر کیا آئے، اور ان کا تو یہ بھی خیال تھا کہ ایک آدھا دن اور آگے جا سکتی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مشکل ہے 8 فروری سے الیکشن کا آگے جانا. تو یہ وہ کل کہہ رہے تھے کہ 48 گھنٹے ہیں، مگر آج الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھپنے کے لیے جا چکے ہیں، ڈائی ہیز بین کاسٹ، اور یہ جا چکی ہے. سو اگر فرض کریں ریویو کے اندر یہ فیصلہ کو نظر ثانی اپنی کرتے ہیں اور اس کو ختم بھی کر دیتے ہیں، ریورس بھی کر دیتے ہیں یا تبدیلی کر دیتے ہیں، تو اس کا ریلیف نہیں مل سکتا. پی ٹی آئی کو بڑا مشکل ہوگا کہ اب اس سٹیج کے بعد جب کہ نشان دیے جا چکے ہوئے ہیں تو اس کے بعد وہ اگر فیصلہ ہو بھی تو ایک بڑی زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے.